الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا فانزل اللہ سکینتہ علیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قالنا اننی فی بیر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ برادران محترم، آج جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے، اور آج کا دن جو ہے، اس دن کی خصوصیت یہ ہے 22 جمادی الاخری کی کہ یار غار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، چند احادیث مبارکہ اور قرآن حکیم کی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ نہایت اختصار کے ساتھ، وقت بہت کم ہے، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے، تو اب میں بغیر تمہید کے صرف قرآن حکیم کی چند آیتیں اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے میرے محبوب، جب غار میں دو تھے نا، ان دو میں تم دوسرے تھے، اور اس غار کے اندر اذ یقول لصاحبہ، میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ لصاحبہ، اپنے یار سے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ اپنے، زور سے، آپ نے غار کے اندر مصطفیٰ نے اپنے یار سے فرمایا کیا؟ لا تحزن، میرے دوست گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سکون اتار دیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کی توضیح کے اندر آپ جتنے بھی کتب تفاسیر ہیں، ساری کتب تفاسیر کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ غار ثور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، کاش میں حضرت صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اگر میری ساری زندگی کی ساری نیکیاں صدیق اکبر لے لیں اور اپنی 2 نیکیاں مجھے عطا کر دیں، کتنی نیکیاں؟ کہ صدیق اکبر کی جو 2 نیکیاں ہیں وہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو میری ساری نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ اور رات کا وقت ہے، مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس رکھا ہے اور آقا آرام فرما ہے۔ آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں کسی کی ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد کی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر کے ہے۔ وہ نیکی کون سی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کے برابر امت کی ساری نیکیاں اکٹھی کر دی جائیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک نیکی وہ ہے کہ جب صدیق اکبر اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر انہوں نے رات گزاری ہے۔ اور کس طریقے سے رات گزاری دنیا جانتی ہے، اور آپ نے سنا کہ صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دیے تھے اور ایک جگہ اپنی ایڑی لگا دی تھی، اور پھر وہاں سانپ نے کئی بار دستک دی صدیق اکبر کی ایڑی پہ۔ صدیق
ہاتھ اٹھاؤ، صدیق پاؤں اٹھاؤ، اس لیے کہ میں مارے غار ہوں، ایک مرتبہ ڈھنس لیتا ہوں تو بندے کو پانی مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ صدیق اکبر نے جواب دیا، نہیں، تو مارے غار ہے، میں یار غار ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نیند کے اندر خلل نہیں آنے دوں گا۔ سانپ نے کاٹا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رخسار مصطفیٰ پہ پڑے، آقا بیدار ہوئے، کہا میرے صدیق کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن رکھا، سارا زہر ختم ہو گیا۔ زہر ختم تو ہو گیا، صدیق اکبر ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ زہر سال میں ایک مرتبہ عود ضرور کرتا تھا، اور اسی طریقے سے پھر یہ عود کرتے کرتے حضرت کئی سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ یہ حضرت صدیق اکبر کی رات کی وہ نیکی ہے کہ میری ساری نیکیاں اگر لے لے یہ نیکی مجھے دے دے تو میں فخر کروں گا۔ یہ اتنی شان والی نیکی کہ اس نیکی اور اس منظر کشی کسی اور نے نہیں، خالق کائنات نے خود فرمائی ہے۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب تم دونوں تھے نا غار میں، تم دوسرے تھے، ایک اور تھے، اور اس وقت میرے محبوب تمہاری تقریر، میرے محبوب تمہاری نصیحت، میرے محبوب تم دوسرے کی جو دل جوئی کر رہے تھے وہ یہی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قال لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے یار سے فرمایا۔ سارے مفسرین جس بات کے اوپر میں آپ کو لا رہا تھا، جتنے مفسرین معتبر کتب تفسیر اٹھائیے، کتب تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے، آپ در منصور اٹھا کر کے دیکھیے، تفسیر خازن اٹھا کر کے دیکھیے، تفسیر کبیر اٹھا کر کے دیکھیے، ان معتبر کتب تفاسیر کے اندر مرقوم ہے، اور جس کا خلاصہ حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان کے اندر فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت یہ قرآن حکیم کی نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کے الفاظ واضح الفاظ سے ثابت ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو صحابی میرے رب نے فرمایا ہے۔ یقول لصاحبہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اپنے صحابی اپنے یار سے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اور پھر ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور انہوں نے جہاد بھی کیا، یعنی صحابہ دو طرح کے ہیں، ایک صحابی وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ایک صحابہ کی جماعت وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ کے اندر ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا، کسی نے معجزہ طلب کیا، کسی نے نشانی طلب کی، اور کسی نے کچھ اور کہا، لیکن واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا اے ابو بکر اللہ کے دین کی طرف آؤ، تو حضرت صدیق اکبر نے ایک لفظ نہیں کہا، کلمہ پڑھا، دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، دامن رسول سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی بھی صنم کے سامنے اپنا سر نہیں رکھا، اور کبھی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بے حیائی والی باتیں نہیں کی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر سنجیدہ مزاج بھی، صاف ظاہر ہے کہ میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جنہیں پسند کیا ہو،
تو ایک تو اس میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ مراد، کیونکہ سب سے پہلے تو ایمان وہ لائے، اس کے بعد دوسرے صحابہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ اب کوئی کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہر صحابی جنتی ہے؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کُلٌّ وعد اللہ الحسنی، رب نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذا اصحابی فقد اذانی، جس نے میرے صحابی کسی کو بھی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھا ہو اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ تو صحابی بننے کے لیے عمل کا دخل ہی نہیں، صحابی بننے کے لیے عمل کا بولو صحابی بننے کے لیے عمل کا دخل ہی نہیں۔ تو جب صحابی بننے کے لیے عمل کا دخل ہی نہیں ہے تو اب صحابہ کے اعمال جو بھی ہوں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کے اعمال جو بھی ہوں وہ جانے، ان کا رب جانے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہر صحابی کو ہم جنتی بھی مانیں گے، ہر صحابی کو انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ بھی مانیں گے۔ اس لیے کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام کوئی بھی ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے گزشتہ اعمال جو بھی رہے ہوں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں اس سے۔ ان کی جو جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے کی زندگی ہمیں دیکھنے کی، قریدنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں انہوں نے ایمان کی نظر سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے اور ایمان کے اوپر ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ امام اعظم کی طرح کروڑوں، غوث اعظم کی طرح اربوں، اور جتنے سارے کے سارے ولی ہیں ان سب کو ایک پلے میں رکھا جائے، حضرت امیر معاویہ کو ایک پلے میں رکھا جائے، تب بھی اگر مرتبہ بلند ہوگا تو امیر معاویہ کا ہوگا، صحابی رسول کا ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، صحابہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا ذرا یہ بتائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو حضرت امام مالک نے، امام مدینہ نے جواب دیا، حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو دھول جا کر کے جم گئی تھی وہ دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کا مرتبہ اور ان کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بلند فرمائی ہے۔ تو عام صحابہ سے بدری صحابہ افضل، بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، اور خلفائے راشدین میں سے شیخین یعنی فاروق اعظم اور صدیق اکبر افضل، اور فاروق اعظم سے صدیق اکبر افضل ہیں۔ سارے صحابہ میں متفق علیہ اہل سنت و جماعت کا مسلک و مذہب یہی ہے کہ متفقہ طور پہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر اگر رکھا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہے۔